بارش مسلسل برس رہی تھی۔ کمرے میں عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل برس رہی تھیں۔ سامنے کھڑا شخص خاموش تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ خدا کے لیے ایسا مت کیجیے۔ اس کی آواز روتے روتے ٹوٹ گئی۔ مجھے مت چھوڑیں۔ میرے پاس آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ امی تو پہلے ہی چلی گئی ہیں، اور جاتے جاتے ابو نے بھی میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا تھا۔ کہا تھا کہ اب یہ آپ کی امانت ہے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر آج کیوں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے سزا دے دیجیے، مگر مجھے خود سے دور مت کیجیے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ ایک نوجوان عورت اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے خاموشی سے دونوں کو دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولی، چلیے۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ دوڑ کر اس شخص کے قریب آئی، اس کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ خدا کے لیے مجھے مت چھوڑیں۔ میں آپ کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گی، مگر بس مجھے خود سے دور مت کیجیے۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ پھر اس شخص نے آہستہ سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرا دیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، اور خاموش قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ نوجوان عورت بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اس نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ میں نے آخر ایسی کون سی غلطی کی ہے؟ نور اپنے کمرے میں آ کر خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کینوس آہستہ سے میز پر ٹکا دیا، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ وہی پرانا البم، وہی پھٹی ہوئی تصویریں، اور فاطمہ بی کا وہی خوف زدہ چہرہ۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ آخر ایسی کیا بات تھی؟ وہ خود میں بڑبڑائی۔ وہ ہمیشہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہیں؟ وہ کبھی ہمارے گھر کیوں نہیں آئیں؟ امی بھی ان کا ذکر کرتے ہی خاموش کیوں ہو جاتی ہیں؟ وہ ہمیشہ ارحم کے گھر کیوں رہتی ہیں؟ کیا ان کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے؟ ایک ایک سوال اس کے ذہن میں الجھتا جا رہا تھا۔ اچانک سے اسے یاد آیا، ارحم، وہ تو ان کے ساتھ رہتا ہے نا؟ شاید اسے کچھ معلوم ہو۔ اس نے فوراً فون اٹھایا اور ارحم کو کال ملا دی۔ صرف ایک رنگ پر کال ریسیو ہو گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارحم کے لہجے میں بے اختیار خوشی تھی۔ آج تو اپنا وعدہ پورا کر ہی دیا تم نے۔ مجھے لگا تھا پھر سے مجھے ہی کال کرنی پڑے گی۔ نور ہلکا سا مسکرائی، مگر اس کی خاموشی برقرار رہی تھی۔ ارحم فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ نور نے آہستہ سے کہا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ پوچھو۔ بانو خالہ، کیا ان کے ساتھ کبھی کچھ برا ہوا تھا؟ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے ایک مکمل خاموشی چھا گئی۔ ارحم کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ یہ سوال اچانک کیوں نور؟ نور نے دھیرے دھیرے پوری بات بتائی۔
آج مجھے اسٹور روم میں ایک پرانا البم ملا تھا۔ اس میں صرف بانو خالہ کی تصویریں تھیں، لیکن ہر تصویر کا دوسرا حصہ پھٹا ہوا تھا۔ اور جیسے ہی فاطمہ بی نے وہ البم دیکھا، وہ بہت زیادہ گھبرا گئیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، ایک بات مجھے ہمیشہ سے عجیب لگتی تھی، وہ کبھی ہمارے گھر نہیں آئیں، امی بھی ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتیں، وہ ہمیشہ آپ لوگوں کے گھر ہی کیوں رہتی ہیں؟ کہ ان کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے؟ اور ان تصویروں کے ساتھ ایسا کس نے کیا تھا؟ ارحم خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں دور کہیں جم گئیں، جیسے ماضی کا کوئی راز سامنے آن کھڑا ہوا ہو۔ شہر کے ایک پرانے چائے کے ڈھابے پر غیر معمولی خاموشی تھی۔ یاسر ایک کونے کی میز پر بیٹھا خالی نظروں سے اپنے سامنے رکھے چائے کے کپ کو دیکھ رہا تھا۔ چائے تو کب کی ٹھنڈی ہو چکی تھی، مگر اس نے ایک گھونٹ بھی نہیں لیا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، تمہیں نوکری سے نکالا جاتا ہے۔ اس نے بے اختیار مٹھیاں بھینچ لیں۔ اتنے سال، وہ زیر لب بڑبڑایا، اتنے سال کی وفاداری کا صلہ یہی تھا؟ اسی لمحے کوئی آ کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یاسر نے سر اٹھایا، وہی شخص تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں جانتا تھا تم ضرور ملو گے۔ یاسر اس کی بات پر خاموش رہا۔ وہ شخص کرسی سے ٹیک لگا کر بولا، کبھی کبھی انسان کو اپنے نہیں غیر سبق سکھاتے ہیں۔ یاسر نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ شخص ہلکا سا مسکرایا، صرف اتنا کہ جن لوگوں کے لیے تم نے اپنی جوانی لگا دی ہے، انہوں نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا کہ تمہیں واقعتاً کوئی قصور بھی ہے یا نہیں۔ یاسر کے چہرے کے تاثرات اب بدلنے لگے تھے۔ وہ شخص بات جاری رکھتا ہے، وفاداری، یہ لفظ صرف کتابوں میں اچھا لگتا ہے، حقیقت میں لوگ ضرورت ختم ہوتے ہی وفادار لوگوں کو بدل دیتے ہیں۔ یاسر نے نظریں جھکا لی۔ وہ شخص میز پر انگلیوں سے ہلکی سی دستک دیتے ہوئے بولا، لیکن ہر کہانی کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔ اگر تم چاہو تو اپنی قسمت بدل سکتے ہو۔ یاسر نے پہلی بار سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ بدلے میں کیا کرنا ہوگا؟ وہ شخص مسکرایا، مگر جواب نہ دیا۔ اس نے جیب سے ایک کارڈ نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ جلدی مت کرو، فیصلہ ہمیشہ ٹھنڈے دماغ سے کیا کرتے ہیں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ چند قدم چلنے کے بعد بغیر پیچھے مڑے وہ بولا، ہاں، کچھ راز بہت قیمتی ہوتے ہیں، اور مجھے یقین ہے تم رازوں کی قیمت جانتے ہو۔ وہ چلا گیا تھا، مگر یاسر کافی دیر تک میز پر رکھا کارڈ دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی کے ساتھ ساتھ بدلے کی ایک مدھم سی چنگاری بھی جاگ اٹھی تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ پورا گھر خاموش تھا۔ ولید خان اپنے اسٹڈی روم میں اکیلا بیٹھا تھا۔ سامنے کھلی کتاب کافی دیر سے اسی صفحے پر پڑی تھی، مگر اس کی نظریں کتاب پر نہیں تھیں،
ریاض کی بات بار بار اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ اگر نور بی بی کا رشتہ زرار سے کرا دیا جائے۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں، گہرا سانس لیا۔ میں آخر کس امتحان میں ڈال دیا گیا؟ ایک طرف میری بیٹی ہے اور دوسری طرف برسوں کی محنت۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی، آہستہ سے دروازہ کھلا، نور کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چائے کا کپ تھا۔ اس نے خاموشی سے کپ میز پر رکھا، ولید کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ آج آپ کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہے ہیں۔ ولید نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر دھیمی سی آواز میں بولا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ نمل حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ولید نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو۔